بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ اعادہ شکوہ خامس کا، پانچویں شکوے کا اعادہ آ گیا۔ کہا ان لوگوں نے جو نئی امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکہ، معلوم ہوتا ہے یہ قال الذین مستقل گروہ ہے۔ ایک تو پہلے تھے نا جنہوں کا فیکون معہ نذیرا، یہ الگ پارٹی ہے، مشرکین کی بھی الگ الگ کمپنیاں تھیں۔ بعض مشرک وہ تھے جو قیامت کے بارے میں متردد تھے لیکن منکر نہیں تھے، بعض مشرک وہ تھے جو قیامت کے متشددانہ انکار کرتے، اشد الانکار۔ یہاں یہی ہے قال الذین لا یرجون، کہا ان لوگوں نے جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا، کیوں نہیں اتارا گیا ہم پر فرشتوں کو۔ چلو جی، ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترے؟ اگر اس پہ فرشتے آ سکتے ہیں تو ہم پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ عثمانی فرقے والا قیاس ہے، قیاس باطل۔ او نرا ربنا، یا ہم خود دیکھیں اپنے رب کو، رب سامنے ہو اور ہم دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں رب کا پیغام مجھے آتا ہے، ہمیں تو رب نظر نہیں آتا۔ او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو، وعتوا، اور گزر گئے، عطاؤ سرکشی کی، عتباً کبیرہ، سرکشی بہت بڑی۔ اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کی حالت دیکھو، کبھی کہتے ہیں ہم پر فرشتے اتریں، کبھی کہتے ہیں ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ ان کی آکڑ دیکھو، کتنے بے ایمان آکڑ گئے، متکبر ہیں اور کتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں تب مانیں گے۔ یوم یرون الملائکہ، جواب شکوائے فرما دیجئے جب دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ، کوئی خوشی نہیں ہوگی اس دن، للمجرمین، مجرموں کو، ویقولون حجرا مہجورا، اور کہیں گے پناہ ہے پناہ، ہجرم مہجورا، اللہ بچائے۔ حاصل کیا؟ اللہ فرماتے ابھی کہتے ہیں فرشتے اترے ہم پہ، جس دن فرشتے اترے تو چیخیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ دن کون سا ہوگا۔ لکھا ہے فإن الملائکۃ فی ہذین الیومین، ایک یوم الممات ہے اور دوسرا یوم المعاد ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ظاہر ہوں گے مومنوں کے سامنے بھی، کافروں کے سامنے۔ مومن خوش ہوں گے اور وہ خوشخبریاں دیں گے مومنوں کو، اللہ تخافوا ولا وابشروا بالجنہ، اور مشرک پر بھی ظاہر ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھ کو بھی ماریں گے، منہوں پہ بھی ماریں گے۔ وَيَقُولُونَ ہجرا مہجورا، مشرک کہتے ہوں گے ہجرا مہجورا، پناہ ہے پناہ، یا فرشتے کہیں گے پناہ ہے پناہ ان مشرکوں سے۔ وَقَدِمْنَا، تخویف اخروی ہے، قدمنا، یہ جو لفظ ہے ہجرم مہجورہ سمجھ آیا ہے، یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل وجوباً حذف ہے، اور ہجرن مہجورہ اس کی تاکید ہے۔ اس پر آپ کے پاس عبارت ہے کہ قال من ذالک من کلام المشرکین یوم یرون الملائکہ، اور پہلا کیا ہے؟ والغرض ان الضمیر فی قول یقول عائد علی الملائکہ، پہلا قول ہے یقولون میں جو ضمیر ہے فرشتوں کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرا قول ہے
مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے. وذالک ان العرب کانوا اذا نزل بعہدہم نازلا، عربیوں پر جب حادثہ پیش آتا یا شدت تو وہ یہ کہتے یقولون ہجرا مہجورا، مقصد یتعوذون. اس کا معنی شاہ عبد القادر نے کیا پناہ ہے پناہ. وقدمنا الی ما عملوا، اور ہم بڑھیں گے طرف اس کے جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے. من عمل، کوئی عمل مراد نیکیاں. فجعلناہ، پس کر دیں گے ہم ان کے نیک عملوں کو ہباء منصورا، غبار اڑی ہوئی، راکھ اڑی ہوئی. منصورا ہباء کے کئی معنی ہیں. ہباء کا ایک معنی ہے یہ جو سوراخ سے اندر روشنی پڑتی ہے، اور اس میں جو باریک ذرے ہیں اس کو بھی ہبا کہتی ہے. اور ہبا کا معنی راکھ بھی ہے، غبار بھی ہے. مطلب ہے کہ سب برباد ہوں گے. ہباء منصورا، کیونکہ نیک عمل بغیر ایمان کے اس کی کوئی قیمت نہیں. عند اللہ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. لکھا ہے نا ھذا یوم القیامہ، جب اللہ حساب کرے گا بندوں کا جو انہوں نے عمل کیے تھے اچھے برے. فاخبرا، اللہ نے خبر دی ہے کہ لا یتحصل لہؤلاء المشرکین من الاعمال، ان مشرکوں کو اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے نجات بنیں گے، یعنی وہ اعمال جن کو نجات سمجھتے تھے. بذالک لانھا فقدت الشرط، اس لیے کہ یہاں شرط نہیں پائی گئی. وہ پہلی شرط ہے اخلاص، یا اخلاص سے مراد ہے توحید، اور دوسری شرط ہے مطابقت لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو. فکل عمل لا یکون خالصا، ہر وہ عمل جو نہیں ہوتا خالص. او علی الشریعت المرضیہ، یا عمل تو بڑا خالص ہو لیکن ہو بدعت، شریعت کے مطابق نہ ہو. فہو باطل، وہ باطل ہے. فاعمال الکفار لا تخلو من واحد من ہذین، کافروں کے عمل ان دو میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے، اور کبھی دونوں کٹھے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی مشرک بیچارہ بڑے اخلاص سے عمل کرتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، لیکن شرک کی وجہ سے عمل برباد ہوتا ہے. کبھی ایک بدعتی بڑے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے، نیک نہیں ہے لیکن عمل برباد ہے، اس لیے کہ شرط اتباع نہیں پائی گئی. تو قدمنا پہ ذرا غور کر لو. عقیدہ تو حضرت شیخ جان جملہ بولتے کہ توحید شرک ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک نیکی بھی قبول نہیں، اور توحید ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ پلے نہیں رہتا. توحید ایسی رحمت ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہیں رہتا، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آتی. اس لیے فرمایا قدمنا الی ما عملوا، ہم خود بڑھیں گے. یہ اور تخویف میں شدت ہے. ہم خود اقدام کریں گے، بڑھیں گے ان کے عملوں کی طرف، بس کر دیں گے ان کو غبار اڑی ہوئی. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اور جنت والے اس دن بہتر ہوں گے قیام گاہ کے. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور خوبصورت ہوں گے، دیر خیستہ ہوں گے. مکیلا ادروے سونے کے، ادروے آرام کے. یہ مکیلا کیلولا سے ہے. کیلولا کرنے کے اعتبار سے بعض حضرات نے فرمایا کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی،
تو قیلولہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ دوپہر قیلولہ کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. تو یہاں یہی بات یاد کرائی گئی کہ جنتی جیسے دنیا میں قیلولہ کرتے تھے وہاں حوروں کے ساتھ قیلولہ کریں گے، آرام کریں گے. یہ لکھا ہے آپ کے پاس. ولا نوم فل ولکنہ سمیا، یہ مکان و استراحت ہم الی الحور مکیلا. اور سن لیا، ہاں جنت میں نیند نہیں ہوگی، البتہ حوروں کے ساتھ کھیل کھلاڑی ہوگی. تو اس کو کہا گیا مکیلا علی طریق تشبیہ برویہ انہ. اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں گے حساب سے نصف یوم میں. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. اور حدیث میں آتا ہے جو مومن آدمی ہے ایمان والا تو وہ نماز جتنا وقت لگے گا 50,000 سال کا دن، اور حساب کتاب سے فارغ ہو کر یہ ناشتہ بھی جنت میں کریں گے، قیلولہ بھی جنت میں کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. وہ جنت والے قیلولہ کریں گے جنت میں، اور اہل نار قیلولہ کریں گے آگ میں. اور احسن کہہ کر تحقق میں ان کے ساتھ آسن مقابلہ ہے نا، لیکن یہ خالی اب تفضیل ہے. بَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ تخویف اخروی ہے. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ، بَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا اتارا جانا، اس بدلی سے فرشتے اتریں گے. یہ حساب کتاب کے لیے. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی آج کے دن حق ہے، یعنی ثابت ہوگی صرف رحمان کے لیے. سارے دنیا والے آسرے ظاہری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی. حدیث پاک میں ہاں آپ کے پاس عبارت لکھی ہے لِأَنَّ الْمُلْكَ الَّذِي يَزُولُ. اس پر سوال ہے کہ یوم اذن کی کیا تخصیص ہے، آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے. تو جواب یہ ہے بسا اوقات اللہ کے اس تصرف پر پردہ پڑ جاتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن سارے پردے اٹھ جائیں گے. لِأَنَّ الْمُلْكَ الَّذِي يَزُولُ وَيَنْقَطِعُ لَيْسَ بِمُلْكٍ، وہ بادشاہی جو زائل ہو جائے منقطع ہو جائے اسے ملک نہیں کہتے. فَبَطَلَتْ يَوْمَئِذٍ املاک المالکین، باطل ہو جائیں گے اس دن املاک مالکین کے. وَانْقَطَعَتْ دَعَابِیہم، ان کے دعوے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. وَزَالَ كُلُّ مَلِكٍ وَمُلْكُهُ وَبَقِيَ الْمُلْكُ الْحَقُّ لِلَّهِ وَحْدَهُ. سب کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی. قرطبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل، اللہ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لیں گے. ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک این الجبارون، میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے ظالم لوگ، فرعون شرعون کی طرح والے کدھر گئے. این المتکبرون، میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے گردنیں اکڑ کے چلنے والے. ثم یطوی الارضین، پھر اللہ زمینوں کو لپیٹ دے گا اپنے دائیں ہاتھ میں. ثم یقول انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون. مسلم شریف 6788 نمبر حدیث.
یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور ہے یہ دن اوپر کافروں کے بڑا مشکل، کافروں پر یہ دن بڑا مشکل ہوگا اور بہت ہی پریشان ہوں گے۔